اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کا دن ہے، حدیث کا مذاکرہ کرتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، حدیث کو سیکھیں گے اور حدیث پر عمل کریں گے اور حدیث دوسروں تک پہنچائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث کو پڑھیں گے، سنیں گے، عمل کریں گے اور یاد کریں گے اور دوسروں کو پہنچائیں گے۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ چھوٹے چھوٹے حدیثیں ہیں جو میں پڑھتا ہوں، کوشش کریں کہ عربی والے الفاظ سیکھیں۔ یہ عربی کے جو الفاظ ہیں نا، یہ سب نظر آ رہی ہیں، یہ الفاظ وہ ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کے زبان مبارک سے نکلے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، کوشش کرو کہ یہ سیکھو۔ اگر یہ نہیں تو کم از کم پھر کیا کرے، پھر اردو والے الفاظ تو یاد کرو، حدیث کا مفہوم سیکھو۔ په خبره پوه شئ، کوشش به څه کوئ چې د عربۍ کې کوم ټکي لیکلي که نه څه دو زده کو. که بیا دا نشئ زده کوئ نو بیا کم از کم د اردو زده کوئ. ښه، د عربۍ ټکي خو ډېر برکت ولري، ویلې چې دا نبي علیه السلام ژبې نه دا مبارک ټکي راوتلي دي. خبرې باندې پوه شئ. نو برکت دپاره اوس مو پسې یو چلو پڑھو میرے پیچھے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ. یہ صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے. اب ترجمہ یاد کرو. ترجمہ: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا اس نے نصف رات عبادت میں گزاری، اور جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو گویا اس نے تمام رات نماز پڑھی. اب میں تمہیں پشتو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، سنو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی چې کوم سړي مسخوتان مونځ په جامې سره وکړلو. خبرې پوه شئ؟ کوم سړي مسخوتان مونځ په جامې سره وکړو، راغلو جماعت ته په جامې سره مونځ یې وکړو، داسې وشول لکه دې سړي نیمه شپه عبادت وکړو. خبرې پوه شئ؟ که شپه 12 غنټې وه نو داسې وایي چې 6 غنټې دی عبادت وکړو بس. اور بیا فرمایي چې کوم سړي سبعي مونځ کومه ده په جامې سره وکړو، سبعي جامې ته راورسېدو، جامې سره یې مونځ وکړو، نو دا داسې ده لکه بس دې ټوله شپه څه کومه ده عبادت وکړو. نو مطلب څه شو چې مسخوتان اور سبعي دا دواړه لمونځونه په جامې سره وکړو، دې ته ټوله شپه د منځه عبادت ثواب ولیکلی شو. تو مطلب یہ ہے کہ جس بندے نے صبح اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو اس نے یوں سمجھو کہ پوری رات جو ہے اس نے عبادت میں گزاری. اب پوری رات جو کوئی عبادت میں گزار سکتا ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو پوری کی پوری رات جاگتے ہیں، نہیں سوتے. بالکل ایسے لوگ بہت کم ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ جو پوری کی پوری رات عبادت کرتے بالکل نہیں سوتے. لیکن ہم کمزور ہیں، ہمیں نیند آتی ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ پاک نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی آسانی فرمائی کہ اگر تم ساری رات نماز پڑھنے، یعنی ساری رات تم عبادت میں مشغول رہنا چاہو، تمہاری یہ شوق ہو کہ میں کس طریقے سے پوری کی پوری رات عبادت میں گزاروں، اور آپ گزار نہیں سکتے، آپ کمزور ہیں، نیند آتی ہے، تو بہت آسان سا عمل بتایا ہے کہ آپ بس اتنا کرو کہ ایک عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو اور ایک صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو. بس گویا آپ نے ساری رات عبادت میں گزاری. وہ ہم نے پیچھے حدیث پڑھی تھی نا کہ منافق آدمی کے اوپر کتنی نمازیں دشوار ہے؟ 2 نمازیں. کون کون سی ہے؟ ہاں، منافق آدمی عشاء اور صبح کی نماز سے اکثر رہ جاتا ہے. نو کو رہے پورا شپا
یو سړی غوړي چې زه ټوله شپه عبادت وکړم لیکن کوای نشي خوب رسي یاره جی مته خوب رسي زه خو نشم کوی هغه د پر څوره بهترینه نسخه نبی اسلام خیلیه څخه بس تاسو داسې وکړئ چې مسخوتان لمونځ جامې سره وکړئ او سبای مور ته وایي زما به سبای جامې ته پڅوي جامې ته راغله جامې سره د مونځ وکړلو بس نبی اسلام څه فرمایي چې ګویا دی ټوله شپه عبادت کې تېره کړه خو منافق سړي بنې مسخوتان اور سبای مونځ ډېر دروند وي څه کومه ده دا داسې وي لکه ته به یې څه غار ورباندې راپرېوځي څه کومه چوک نه کوي که نه د مسخوتان ته سبای لمونځ دا وډر شئ توبه وباسئ څه کومه ده چې یا الله کومې ګناه د واجې نه موته سبای لمانځه توفیق نه میلویږي یا الله کومه ګناه ده څه د واجې نه موته مسخوتان جامې سره مونځ توفیق نه میلو کېږي خبریں پوچھ ہے تو عزم کرو ارادہ کرو کہ انشاءاللہ اس کے بعد میں صبح کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں گا کون کون ارادہ کرتے ہیں شاباش ہاتھ نیچے کرو اب تمہارا کام کیا ہے تم اپنے گھروں میں امی کو بتاؤ سمجھ آ رہی ہے ابو کو بتاؤ کہ اماں جیسے تو صبح کے وقت مجھے اسکول کے لیے اٹھاتی ہے اور مجھے کپڑے تیار کرتی ہے ناشتہ وغیرہ ساری چیزوں کا بندوبست کرتی ہے اماں جان خدا را مجھے نماز کے لیے بھی اٹھایا کرو میرے لیے نماز اٹھانے کا بھی بندوبست کرو تاکہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں آج میں مدرسے میں جا کر میں نے یہ صحیح حدیث سنی ہے بخاری شریف کے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عشاء اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو اس کو پوری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے یوں سمجھو کہ اس نے پوری رات عبادت کی تو اماں جان کتنی بڑی بات ہے کہ مجھے پوری رات جو ہے عبادت کا ثواب مل جائے خبرې باندې پوه شلی مور ته به دا وایي ها څه ته به ډېره مهرباني وي مورې اسکول ته مه تیاروې ناشته راته تیاروې کپړې راته تیارې ساتې خو وا مورې مول منځه تا په څه واکه نه سبئ خو اوس به هغو میندو سره څه کوې چې هغه خپلانه پسې پرتې وي 8-10 بجې پورې هغو سره به څه کوې څه کوم بیا تاسو داسې چل کوئ که نه تاسو الله پاک نه دعا کوئ ښه چې یا الله ته مو سبئ پوڅوه سبئ لمانځه ته مې یا الله پوڅوه تاسو دعاګانې شروع کوئ که نه چې یا الله سبئ لمانځه ته مې پوڅوه مسلطان المجر نه الله قضا ما کې به سبای پوسه کنه سبای منځتا به څو ګورای څو سټول پرته دی نه پچی کنه نه مور پچی نه خويندې پچی نه پلور پچی به یو جو مو بونه ډاکه بس به سیده لوټ شي کنه په د مخ باندې او بس کومه د پلور تا مور تا ټولو ته ورولې څه پسه شب زر کل منځه وخته بس یو ادویر دی سره دا سیوا کا به ډایرکټ منډه کا جماعت ته پوښي اور ته پڅای کنه پڅای کوم کور کې منځ نه کیږي ابنه لعنت وریږي سکوما کوم کور کې منځونه کیږي ابنه رحمتونه رسی خبریں پوښ شلای تو دوسری حدیث پڑھو شاباش قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامت ترجمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز لوگوں سے زیادہ اونچی گردن والے مؤذن ہوں گے یعنی ان کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی کہ قیامت پرځ به اټولو نه لوی مرتبه لوی مقام والا خلق ټولو کې به پیژندل شي سارے لوگوں میں پہچانا جائے گا سمجھ آ رہی ہے اټولو خلقو کې پیژندل شي لوی مقام به مرتبه به غاب چوک وی غاب ازون ورکون کی کوم سره ازون ورکوي ازون څه کله خلق کوي خو خلق څه کوي حي علی الصلاه آؤ نماز کی طرف حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف اللہ کی بڑائی بیان کرتے اللہ اکبر گواہی دیتا ہے کس چیز کی اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ ایک ہے اشہد ان محمد اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اللہ کی بڑائی بیان کرتے لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں تو یہ بہت بڑی دعوت ہے سمجھ آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے قیامت کے دن جو بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اذانیں دیتا رہتا ہے تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کا سب سے اونچے مرتبہ جو ہے رکھیں گے اب حدیثوں کی سمجھ آ گئی دو حدیثیں ہو گئی سب سے پہلے حدیث کا مطلب کیا ہوا کہ عشاء اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا
اور دوسرا یہ کہ اذان، میں نے آپ لوگوں کو اذان سکھایا تھا نا، اذان جب تم بڑے ہو جاؤ پھر جہاں پہ مسجد میں لوگ نہ ہوں، کوئی نہیں ہے اذان دینے والا اور آپ کو اذان آتی ہے، تو کوشش کرو کہ اذان دینے کے لیے آ جاؤ، اذان دے دو، اور اس نیت سے کہ انشاءاللہ قیامت کے دن بڑا مرتبہ، اونچا مرتبہ جو ہے ملے گا. سمجھ آ گئی؟